बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें। आज जो है मैं आपसे गुफ्तगू जो करने लगा हूँ, हमारे एक छोटे भाइयों की तरह हैं, दोस्त हमारे अहमर। और चंद उनसे मुलाकातें भी, उनकी एक वीडियो मैंने देखी और उसके बाद जो है मैं सोच में पड़ गया। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब ज़रूर जो है इन्हें देना चाहिए। बात यह है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने नाराज़ क्यों हैं, और इन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अब मैं उस पर तकब्बुर ज़रूर करूं कि मैं जवाब नहीं दे रहा, तो मुझे चाहिए कि मैं इनसे थोड़ी बहुत ज़रूर बात करूं ताकि इनको पता चल सके कि मैं कौन हूं। सबसे पहले तो अगर इनको इस बात की नाराज़गी है कि जो हनीफ दवामी है उसके बारे में मैंने बड़े सख्त जुमले अदा किए हैं, तो देखें उस शख्स ने मजबूर किया है। उसने पहले इस तरह की वीडियोस डाली हैं और इस तरह की चीज़ें की जो इंतहाई घटिया किस्म की गुफ्तगू थी, और उसको जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि वो एक घटिया आदमी है। उसकी अखबारात में जो है किस बार कहानियाँ छपती रही हैं, जब फ़रार भी हुआ वो, कि दलाल सहाफ़ी कैसे बना। मैंने कोई झूठ लफ्ज़ नहीं बोला है। अच्छा, दूसरी बात है, उन्होंने कहा एक लफ्ज़ का बोल रहे थे टटपुंजिया कह रहे हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लुगत में जाएं और टटपुंजिया का जो है मायने मफ़हूम देखें। टटपुंजिया कोई जो है नाजेबा लफ्ज़ नहीं है, वो आप देखें जो मैंने उनको कहा है। बहरहाल दलालियाँ वो करते रहे, मैंने झूठ नहीं बोला है। दूसरा, वो बता रहे थे मैंने इंटरनेशनल मैगज़ीन में लिखा है और मैं यूँ हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप और ज़्यादा लिखें और तरक्की करें। लेकिन खुदा के लिए जब आप किसी बेकरी में जाएं तो वहाँ धुलाई से बचने के लिए मेरे भाई फूड डिपार्टमेंट को साथ लेके जाएं। और जब किसी बेकरी में जाएं, अगर धुलाई हो जाए तो 20,000 रुपये की रकम ना लें। और मैंने तो बोला था कि अगर आप उस वक्त मुझे कॉल कर देते तो मैं कोई शायद वहाँ के आपके लिए बाइज्जत तरीका निकाल लेता। जो हुआ, बहुत मुझे अफसोस है, दुख भी हुआ मुझे। और लोगों ने मुझसे रब्ते भी किए, मुझे कॉल्स भी की जिन्होंने आपकी धुलाई की थी। मैंने सुना है कि वो आपकी पैंट भी फट गई थी और बड़ी मुश्किलात हुई। बहरहाल अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ कुछ चीज़ों की। मेरे भाई, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि मैं एक शहरी हूँ पाकिस्तान का, और जो जालसाज सहाफ़ी हैं, एज ए शहरी मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या हैसियत है और मेरी क्या हैसियत है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और इससे बाखूबी जो है पूरा शहर वाकिफ़ है। तो आप ये बार बार पूछ रहे थे कि मैंने जो है क्या है, और मैंने तो इंटरनेशनल उसमें कॉलम लिखे हैं। वो भाई लिखे होंगे, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं, मेरा कैरियर एक छोटे से अखबार से शुरू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह की मखलूक की आवाज़ बुलंद की, और मैंने इतना लिखा है ना, तुम अगर आज से लिखना शुरू करो तो तुम्हें उतना लिखने के लिए कम से कम 8-10 साल चाहिए। इतना रिकॉर्ड मेरे पास महफूज है। पहली बात, मैं वहाँ से अखबार से अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मैंने कोशिश की, और इलियास शाकिर मरहूम, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उन्होंने जो है जब वहाँ पर इंटरव्यू हुआ उन्होंने मुझे रख लिया। और फिर मैंने कौमी अखबार में एक तवील अरसे काम किया। कौमी अखबार में जराइम की दुनिया का जो पेज है वो मेरे जाने की वजह से बना। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करता था मैं, पूरा पूरा पेज छपता था मेरे नाम से, समझ आ रही, कौमी अखबार का। और कौमी अखबार की उस वक्त सर्कुलेशन थी 1.5 लाख, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन थी कराची में। उसके बाद मेरे प्यारे अमर भाई, मैं कौमी अखबार से जो है उम्मत अखबार में चले गया। उम्मत अखबार में जाने से पहले एक धूम टीवी होता था, कौमी अखबार का ही था। मैं उसमें जो है जराइम की दुनिया के हिसाब से एक प्रोग्राम करता था, वो भी यूट्यूब पे चंद जगह मौजूद हो। रियासत अखबार में भी मैं स्टोरीज देता था क्योंकि एक ही इदारा था। तो उसके बाद फिर मैं उम्मत अखबार में चले गया। अल्लाह ने उम्मत अखबार में भी मुझसे अच्छा खासा काम कराया, बड़ी स्टोरीज़ की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जो है एक्सप्रेस न्यूज़ में रह गया। मैंने फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में भी काफ़ी अरसे काम किया, काफ़ी स्टोरीज़ की। और ये जो छापे छापे आप मारते हो ना, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। जो इसके जहन में ये हो ना पैदागिरी, उसके बस की बात नहीं, वो पैदागिरी कर सकता है। मुझे नहीं पता आपके जहन में पैदागिरी है, लेकिन 20,000 जो लिए हैं उस वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था। जब भी आप मिलते थे आप भी करते थे, लेकिन आपको जो मरोड़ उठाया है मुझे लग रहा है वो हनीफ दवामी की वजह से उठाया है, जो वल्लाह आलम। तो वो तो दलाल है, मैं बोलूँगा दलाल। भाई फिर मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में काम करता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद
CNBC نیوز. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. CNBC نیوز جو ہے ایک ادارہ تھا اور بہت زبردست طریقے سے وہاں کام ہوتا تھا. میں نے وہ جوائن کیا الحمدللہ. نیوز ڈپارٹمنٹ میں تھا. پھر میں وہاں اپنی نیوز کی خبریں کرتا تھا اور ایکسٹرا جو ہے مجھے ادارے کی جانب سے انڈر کور، رنگے ہاتھ، جرم، یہ 3 شو ایسے تھے. ان شوز کو بھی میں دیکھتا تھا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا تھا اور بڑا کرمنلز کو بجایا ہے میں نے. بہت بجایا، بہت رگڑ رگڑ کے مارا. اور ایک دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ کچھ جعلی صحافیوں کو پکڑ کے خوب دھلائی کی تھی میں اپنے ہاتھوں سے بھی مار لیتا تھا انہیں نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایز اے شہری میں مجھے حق ہے کہ میرے شہر کو یا میرے ملک کو خراب کر رہے ہیں، تو میں نے وہ کام بھی کیا. اب نوٹ کرتے جائیں کیا کیا کیا. میرے ساتھ ایک یہ جو حادثہ ہوا جو آپ فرما رہے ہیں مجھے پتے کے چکر میں گولیاں ماری، تو آپ کوئی انتہائی بیوقوف آدمی ہے جو یہ بیوقوفانہ آپ نے بات کی. سارے نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، میں آج تک ان کا شکر گزار ہوں. پھر میں نے CNBC کو الوداع کہا اور میں نے 92 نیوز جوائن کر لیا. 92 میں الحمدللہ نیوز میں، اور اس کے علاوہ چوپٹ راج ایک پروگرام آتا تھا، فرح یوسف کرتی تھی، جو فرح اقرار ہیں، اقرار الحسن کی وائف ہیں، وہ میرے ساتھ ہوتی تھی. اور الحمدللہ ہم نے بہت اچھا کام کیا شہر میں، اور بہت سے کرمنلز کو اور غلط لوگوں کو بے نقاب کیا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے. 92 سے کام چھوڑنے کے بعد جو ہے ریزائن دیا ہم نے، اور 7 نیوز چینل لانچ ہوا تھا اور اس میں ہم نے کام کیا. اور 7 نیوز میں جو بیورو چیف تھے وہ کچھ دن بعد چلے گئے تھے. پھر بیورو چیف کا چارج بھی میرے پاس تھا. تقریباً 2.5 سال میں نے 7 نیوز چلایا. 7 نیوز کے جو ابتدائی 2.5 سال تھے، تنخواہ بھی جو ہے ادارہ دیتا تھا اور ٹھیکیداری کوئی سسٹم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اور الحمدللہ ہم نے بہت سارا اچھا کام کیا. اس کے بعد 7 نیوز جب ٹھیکے پہ جانے لگا اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو میں نے وہاں سے ریزائن دے دیا، مجھے مناسب نہیں لگا. اور پھر کچھ عرصے جو ہے میں نے تھوڑا سا بزنس سیٹ کیا، کام سیٹ کیا. پھر جو ہے میں نے بول نیوز جوائن کیا، اور بول نیوز میں ایک طویل عرصے میں نے کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے. بہت بے نقاب کیا غلط لوگوں کو. اور اس کے بعد جو ہے بول نیوز میں جب مسائل تنخواہوں کے اور چیزوں کے بڑھنے لگے تو بہت اچھا ادارہ تھا، میں آج بھی اس کی تعریف کرتا ہوں. اور پھر میں نے بول نیوز چھوڑ کے جو ہے 24 نیوز اور سٹی 21 جوائن کیا. اتنے پیار سے میں گفتگو اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سے جو بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کو کسی نے اکسایا یا آپ شاگرد ہیں حنیف دوامی کے، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم. میں قیاس کر رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلیز آپ جو ہے اپنی بات کو، اپنی زبان کو لگام دیں. اس وقت آپ کہاں تھے جب حنیف دوامی جو ہے الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا، بھونک رہا تھا الٹا سیدھا؟ اس وقت آپ نے تو ویڈیو نہیں بنائی. اس وقت کہاں تھے آپ جب دیگر لوگ واٹس ایپ پہ اور الٹا سیدھا بھونک رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں بول رہی تھی؟ اب یہ آپ کو صحافت یاد آ گئی، ابھی آپ کو دوسری تیسری چیزیں یاد آنے لگ گئیں کہ کامران منہاج سے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور بھائی میں اسی لیے تو کہتا ہوں جال ساز اور ٹٹ پونجی میری شکل دیکھیں گے نا جیسی، تو انشاءاللہ ان کو مرچی لگا کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مرچی لگنی چاہیے، اور آپ بھی جو ہے اچھے کام کریں اور صحیح طریقے سے چلیں. کیوں آپ کو بیکری والے مار رہے ہیں؟ کیوں خلاف قانون آپ وہاں گئے؟ بیکری والوں نے اتنا مارا آپ کو کہ آپ کی جو ہے پتلون بھی پھٹ گئی اور دوسرے آپ کے ساتھی بھی پٹے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی مقدمہ کرایا؟ کچھ کر سکے آپ؟ یعنی آپ کی لوگوں کی اوقات صرف 20,000 روپے تھی، یہ اوقات تھی؟ مجھے بتائیں نا. تو یہ آپ خود سوچیں اپنے گریبان میں جا کے، اور آپ کو جواب دینا میرا بنتا نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں اگر صحافت کے حوالے سے بات کی جائے تو بحیثیت انسان تو دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں، لیکن صحافت کے حوالے سے کوئی دور دور تک آپ کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کون سا اسپیشل ٹی وی ہے، جو بھی ہے آپ اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی ترقی دے. اگر جینین ہے، میں نے اس کو چیک نہیں کیا، جینین ہے 2 نمبر ہے. آپ ایسے ہی اڑتے ہوئے تیر کیوں لے رہے ہو بھائی؟ اڑتے ہوئے تیر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو، ٹھیک ہے؟ اور جو اس طرح بیٹھ کے تم وہ کر رہے ہو، اور تمہیں شرم آنی چاہیے یار. تم اپنے آپ کو صحافی کہہ رہے ہو یا اپنے آپ کو عام شہری بھی کہہ لو، پھر بھی یہ باتیں زیب نہیں دیتی جو آپ نے کہی ہے کہ آپ نے میری ہیبت پہ بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے مجھے جو ہے لنگڑا کہنے کی کوشش کی، آپ نے مجھے کیا کچھ کہنے کی کوشش کی. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کا منہ کالا سیاہ ہے توے کی طرح، ہے نا کالا؟ تو میں اگر اس پہ طنز کروں کالا سیاہ ہے، بھائی اللہ نے بنایا، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بہتر سمجھا ویسے بنایا. اور رہ گئی بات اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، مجھے چوٹ لگی، میری ٹانگ میں پرابلم ہے، تو اللہ کی طرف سے. تو اس میں اتنی گھٹیا پن والی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے آپ نے جو ہے بتا دیا کہ آپ کیا ہیں.
اور آپ نے بڑی جو ہے گستاخانہ زبان استعمال کی، بہت غلط غلط جملے کہے ہیں، تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں بڑے سیدھے سیدھے لفظوں میں اور صاف صاف۔ میرا جو کیریئر نا، اور جا کے پوچھ لیں لوگوں سے۔ تو یہ آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اللہ حافظ کہوں گا میں، اور اپنے لگام میں رہیں اور اپنے حدود میں رہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ڈسٹرکٹ اورنگی میں یا ادھر ادھر کہ جیسے آپ جیسے جو چھوٹے سے ہیں لوگ جن کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر جو ہے پیدا گیریوں سے گزارا کرتے ہیں، تو میں نے ان کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ آپ کی ٹیم کہیں ڈمی چھاپا مار رہی ہو اور میں اوپر سے آ کے کھڑا ہو جاؤں۔ آپ تو کچھ نہیں کر سکے تھے، مقدمہ نہیں کرا سکے تھے، میں مقدمہ کرا دوں گا۔ تو پلیز آپ سے مہربانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اور بہت ہی عجیب قسم کی بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھتہ چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ اورنگی پریس کلب کا صدر بن جاؤں۔ تو میں تھوکتا بھی نہیں ہوں بھائی اس پریس کلب پہ، میں مانتا ہی نہیں ہوں، جس کو میں تسلیم ہی نہیں کرتا، اور میں ان کے سہارے بھتے لوں گا۔ اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ کے جو پریس کلب بنایا ہوا ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے جو عہدیدار ہیں وہ بھتے لیتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا مقصد ہے؟ ڈسٹرکٹ کے جو عہدیدار ہیں اس پریس کلب کے جو بنا ہوا ہے، اس کے دوست یار ہیں میرے، انہوں نے تو مجھے متعدد دفعہ بولا ہے کامران بھائی آپ ادھر آئے، ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے، مل کے ہمارے ساتھ کام کریں۔ اور یہ دونوں گروپ، چاہے قاری رستم گروپ ہو چاہے وہ دوسرا والا گروپ ہو رستم جمالی والا، یہ دونوں ان سے حلفیہ پوچھ لیں، انہوں نے متعدد دفعہ بولا ہے، لیکن میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس پریس کلب میں۔ انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں کی صحافت صحیح ہو۔ ایسے کراچی کے شہری، پاکستانی شہری، میں چاہتا ہوں یہ جو ٹٹ پنجی ہے، پھر کہہ رہا ہوں جا کے لغت میں چیک کرو، یہ جو ٹٹ پنجی ہے جو غلط قسم کے کام کر رہے ہیں وہ کام بند کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ اپنے مقام اور حد میں رہیں اور بلا فضول کے پنگے نہ لیں، ابن آدم کو دیکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں جو ہے پھر میں آپ سے ملاقات، حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا آپ کو جواب دینے کو، لیکن میں نے سوچا آپ کو جواب دیا جائے تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ تو ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔